عاصم منیر صاحب نے اور پاکستان نے کہا کہ جی وہ نوبیل پیس پرائز کے لیے کریں گے ان کا نام، یا کر دیا ہے ان کا نام۔ اور یہ آپ مت بھولیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی بھی ایگو کے بہت مسائل ہیں، تو ہاں اور ان کا مقابلہ براک اوباما ڈیموکریٹس کے ساتھ ہے۔ کہیں ان کے دماغ میں کہ براک اوباما کو نوبیل پرائز مل گیا تھا تو مجھے بھی مجھے بھی میرا بھی نام ہونا چاہیے۔ دیکھیں بات کیا ہوئی، اینڈ میں سمجھتی ہوں کہ آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ سے زیادہ جو کرٹیکل ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس کانفرنس ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہماری ظاہر ہے مین ڈش آن دا مینیو واز ایران، لیٹس ناٹ بی کنفیوزڈ اباؤٹ اٹ۔ لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ جی ان کو ایران کا بہت پتہ ہے، اور وہ جو ہو رہا ہے اس پہ اگری نہیں کر رہے، یعنی کہ ظاہر ہے جو، لیکن انہوں نے کہا دے ایگریڈ ود می، کیونکہ یہ مت بھولیں انہوں نے کہا دے ایگریڈ ود می۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری ڈیٹیلز جو اس پریس کانفرنس میں نہیں آئی، اور ظاہر ہے عاصم منیر صاحب کی اور یہ ملاقات جو کہ سنا ہے کہ ہمارے سورسز بیٹھے ہوئے تھے فوجی کوئی 2-3 ہفتوں سے واشنگٹن میں ٹرائی کرا رہے تھے کہ یہ ملاقات ہو، اور وہ ہو گئی۔ آ، ایران پہ ظاہر ہے میرے خیال میں جو سب سے زیادہ چیز امریکہ کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ بیسس شیسز کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہے انٹیلیجنس۔ جی پاکستان ایک تو جانتا بہت ہے ایران کو، ہمسایہ ملک ہے، کب سے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے خطے میں ایران کو تو شکوہ شکایت بھی ہے کہ جند اللہ اور ایسے گروپس بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ایران کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ سو یہ بھی ایک سلسلہ ہے کہ بہت ساری چیزیں آف انٹرسٹ جو ہیں وہ پاکستان کے پاس ہیں امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اور جو اگر دیکھیں امریکہ کا بالکل یہ دل ہے کہ ایک تو کسی طرح رژیم چینج ہو، لیکن رژیم چینج کا جو بیسک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ ایک تو ظاہر ہے حماس اور حزب اللہ کی جو ایران کرتا ہے، اور ایران کی یہ ایران عراق وار کے زمان سے یہ اسٹریٹجی رہی ہے کہ ایک تو ریولوشنری گارڈز کی امپورٹنس، اور دوسرا یہ کہ پراکسی وار جو ہے ایک امپورٹنٹ ٹول ہے ایران کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے، لیکن ان کے ہاں تو بہت انٹیگریٹڈ ہے وہ ٹول۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے اسرائیل اور امریکہ کے لیے، دوسرا ہے ان کے نیوکلیر ویپنز۔ اور بیسکلی میرے خیال میں اس پہ کوئی کمپرومائز امریکہ کے ذہن میں نہیں ہے کہ جی ایران کے پاس نیوکلیر انریچمنٹ کی فیسلٹی نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو ایک یاد کراتی چلوں رضا کہ یہ مشرف دور کی بات ہے، اور اس وقت پاکستان انوالو تھا، پاکستان نے اس زمانے میں ہیلپ کی ایران کی، اور کچھ نیوکلیر نو ہاؤ بھی دی جو کہ بعد میں ایران نے کہا کہ بھئی یہ انہوں نے ہمیں پاکستان نے دی ہے۔ اچھا، وہ والا پیریڈ تھا جب میرے خیال میں ہمارے ہاں جرنیلوں کو کے دماغ میں بھی یہ تھا کہ بھئی نیبرنگ کنٹری ہے، بردرلی مسلم اسٹیٹ ہے، چلو اس کی ہیلپ کر لو، اور ان کی انڈرسٹینڈنگ جو تھی نیوکلیر ڈیٹرنس کی بھی تھوڑی تھی۔ پھر وہ جو سارا پیریڈ تھا جس میں جو ہے آپ کی جو ملٹری جو اسپیشلی نیوکلیر پروگرام کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، آپ کے اسٹریٹجک پلانز ڈویژن اور آرمی کے بہت سارے حصے، ان کی باقاعدہ ظاہر ہے ٹریننگ ہوئی۔ امریکہ میں اسٹمسن سینٹر نے کا بڑا رول تھا، یہ جاتے تھے وہاں 3-4 مہینے گزارتے تھے، اور وہاں ان کی ایک سمجھ ڈیولپ ہوئی کہ بھئی نیوکلیر ڈیٹرنس ہوتا کیا ہے، یہ پٹاخہ نہیں ہے، اور اٹ از ناٹ ٹو یور بینیفٹ کہ ریجن میں ایک اور نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہو۔ آپ ہوں چودھری بنے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، اسی کو لے کے بیٹھیں اور چلیں، یہ آگے اس کو ایک تو شیئر کرنا اچھی بات نہیں ہے نیوکلیر نو ہاؤ کو، اور دوسرا ٹھیک یہ کہ ہمسائے ملک میں اگر آپ یہ
کیپیبلٹی آ جائے گی تو آپ کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک رائٹ. یہ جو ریئلائزیشن ہے یہ ہوئی. اینڈ اس میں میرے خیال میں انڈیا کو بھی کوئی خاص شوق نہیں ہے کہ ریجن میں جو ایڈجوائننگ ریجن ہے یا اس ایک اور خطے میں nuclear power. ایک اور نیوکلیر پاور ہو. لیکن ہاں پاکستان کے بھی انٹرسٹ میں پاکستان کو بھی یہ سمجھ ہے کہ ایک اور نیوکلیر ویپن اسٹیٹ نہیں ہونی چاہیے. ہاں سو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آئی ڈونٹ تھنک کہ جو پالیٹکس ہے نا ایران اسرائیل ریلیشنز کی اس میں پاکستان وہ والا رسک لینا چاہے گا کہ جی دیکھیں مت بھولیں کہ ایران کے بعد مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ جو شیعہ آبادی ہے وہ پاکستان میں ہے. that's right. That's اور right. ہم نے 1980s اینڈ 90s میں سیکٹیرین کانفلکٹ کا بہت بھگتا ہے. تو میرے خیال میں ایک چیزیں کہتے ہیں نا کہ ایک اوپن ہیلپ کہ جی آ جاؤ بیس استعمال کر لو یہاں سے کر لو. لیکن میرے خیال میں اگر جہاں وہ کہہ رہا ہے نا دے ایگریڈ ود می اگر ٹرمپ یہ بیان دے رہا ہے تو میرے خیال میں اس کے پیچھے ظاہر ہے انٹیلیجنس شیئرنگ اور کچھ اور ہیلپ ادھر ادھر سے. اور جی انٹیلیجنس جو ہے وہ کی ہوتی ہے. جی عائشہ آپ نے بالکل آئی تھنک دیٹس اے ویری میجرڈ انالیسس. اور یقیناً میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی چیزیں خود فلکس میں امریکہ میں ٹرمپ فیصلہ نہیں کر پایا فائنل کہ اس نے کیا واقعی اس جنگ میں کودنا ہے. سو یہ قبل از وقت بھی کہنا ہوگا کہ کس حد تک پاکستان کی وہ افغانستان والی پوزیشن ہوگی یا نہیں ہوگی. لوگ اس کے اوپر بڑے اسپیکولیشن خصوصاً انڈیا میں تو بے تحاشا. میں صبح سے پڑھ رہا ہوں کوئی 8-10 آرٹیکلز میں پڑھ چکا ہوں, 3-4 میں نے ویڈیو کلپس دیکھے ہیں, ٹویٹس بھی آ رہی ہیں کہ جی ہو پاکستان عاصم منیر نے پاکستان کو بیچ دیا ہے, ایک اور بار جو ہے وہ امریکہ کو ضرورت پڑی گئی. I think it's too early to determine that کہ یہ کدھر جائے گا. بٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے ڈاکٹر عائشہ وہ یہ ہے کہ پاکستان وائٹ ہاؤس پہنچ گیا ہے. مطلب آفٹر ایک بیچ میں ایک فیز تھا آئسولیشن کچھ لگ رہی تھی, کچھ انڈیا کا بھی زور تھا, کچھ امریکہ تنگ آ گیا ہوا تھا, وہ ڈبل گیم کہتے تھے, ڈو مور سارا کچھ. لیکن یہ ایک تبدیلی رونما ہوئی ہے. پہلے سینٹ کام کے جو جنرل نے بات کہی, پھر وہ جو کپور صاحب ہے پال کپور, انہوں نے اپنی ٹیسٹیمنی میں کہا, انہوں نے کہا جی ہم بات کریں گے پاکستان سے. پھر ٹرمپ نے بھی تعریف شفے کر دی, اسٹرانگ لیڈر, ویری گڈ پیپل, آئی لو پاکستان. اب اس کو لنچ میں بھی بلا لیا ہے. کچھ تو ظاہری بات ہے اس میں لابیسٹ ہیں, کرپٹو والے ہیں, آپ نے کچھ کا ذکر بھی کیا. لیکن یہ امریکہ کا بھی لگ رہا ہے کہ کچھ ڈور اوپننگ ہو رہی ہے, اور پاکستان کی طرف سے بھی ریڈینس ہو رہی ہے کہ ہاں جی اس کو مینڈ کرو اس ریلیشن شپ کو.